نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمارا یہ اجتماع ایک محنت کے لیے ہے. ایک محنت ہے، اس محنت کو ہم سیکھنا بھی چاہتے ہیں، پوری امت کو اس پر تیار بھی کرنا چاہتے ہیں. اس محنت کا مقصد یہ ہے کہ پورے عالم کے اندر وہ دین جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دربار سے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھیجا ہے، جس پر دنیا اور آخرت کی اللہ جل شانہ نے کامیابی رکھی ہے، کامیابی کی ضمانت دی ہے اور مصیبتوں سے حفاظت کی ضمانت دی ہے، وہ دین وجود میں آ جائے، پورا دین وجود میں آئے، پورے عالم میں وجود میں آ جائے اور قیامت تک آنے والے انسانوں میں سے کوئی اس سے معروف نہ رہے. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے. یہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے اور اشرف المخلوقات ہے. اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ مکرم اور معزز ہے. ساری مخلوق میں اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ عزت اس انسان کو اللہ نے بخشا ہے. اور مخلوقات کو اس انسان کی خدمت میں لگایا ہے. انسان کو اپنے لیے پیدا فرمایا ہے. مخلوقات کو اس کی خدمت میں لگایا ہے. زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہے، پانی ہے، ہوا ہے، لوہا ہے، پیتل ہے، حیوانات ہے، سب کو اس کی خدمت میں لگایا ہوا ہے. اور اس انسان کو اپنے لیے پیدا فرمایا ہے، ہمیشہ اس انسان کو اپنے پاس رکھے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کو ختم نہیں کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، یہ انسان بھی ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے پاس رہے. اس لیے اس انسان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دربار سے ایک پاکیزہ اور متوازن زندگی کا طریقہ بھیجا ہے، جس کا نام دین اسلام ہے. دنیا کے لحاظ سے بھی، آخرت کے لحاظ سے بھی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابیاں رکھی ہیں. انسان چونکہ اکیلے زندگی نہیں گزار سکتا، اس کا ایک دوسرے سے تعلق ہے اور اس کا ایک دوسرے کے ساتھ زور کے وابستہ ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دینی احکامات ایسے بھیجے ہیں کہ ایک کی ضرورت کو دوسرے کے فرائض بنا دیے. جس طبقے کا، جس کسی کا جس سے واسطہ پڑتا ہے اور ضرورت پڑتی ہے، یہ اللہ نے اس کے فرائض میں شامل کر دیا، اس کا دین بنا دیا. حکمران کی جو ضرورتیں رعایا سے وابستہ ہے، یہ رعایا کا دین ہے. رعایا کی جو ضرورتیں حکمران سے وابستہ ہے، یہ حکمران کا دین ہے. والدین کی ضرورتیں اولاد سے وابستہ ہے، یہ اولاد کا دین ہے. اولاد کی ضرورتیں والدین سے وابستہ ہے، یہ والدین کا دین ہے. اسی طرح جتنے بھی انسانی طبقات ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متوازن احکامات پیش کر کے ان کے خیر اور برکت کے لیے احکامات دیے ہیں، جس پر چل کر کے انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو. تو چونکہ دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا ہے، اپنے دربار سے بھیجا ہے، اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا ہے جو ہمارا خالق ہے، ساری مخلوقات کا خالق ہے. اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا ہے جو ہمارا مالک ہے، ایک انگرے کا مالک ہے، ساری مخلوقات کا مالک ہے. اور اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا ہے جو ہمارا رب ہے، ساری مخلوقات کا رب ہے، ساری مخلوقات اس کی محتاج ہے، ساری مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے. اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
جو ہماری ضرورتوں کو جانتا بھی ہے، پورا کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے، اور اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا ہے جو ہمارا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا خیر خواہ ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کے ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائی دوستوں کو اس اللہ کے ہم محتاج ہیں، اور اس اللہ نے پاکیزہ زندگی انسان کو عطا فرمائی ہے۔ جب انسان اس پر چلے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کرے گا۔ اس انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ ختم کرنا نہیں ہے، مرنے کے بعد اس کی لمبی زندگی شروع ہو جائے گی۔ موت کے وقت کے حالات ہیں، پھر برزخ کے حالات ہیں، پھر قیامت ہوگی، اس کے بعد حشر قائم ہوگا، سارے انسانوں کو پیش کیا جائے گا، اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، اپنی زندگی کا حساب دیں گے، اور اس رات پر سے گزرے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل ہوگا، ہمیشہ انشاءاللہ کا مہمان رہے گا۔ جو دین پر چلے گا وہ تو اللہ کے دربار میں انسان ہے، اور اللہ نے اس کو انسان کرتا ہے، اور جو دین پر نہیں چلے گا، اللہ کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دین ہے، جو اس دین کی ناقدری کرے گا، پھر اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا نام انسانیت کی فہرست میں سے نکال لیتا ہے، پھر یہ خاشاک ہے، اور خاشاک جلانے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے دن سے انسان کو پیدا فرما کے خلافت کا اعلان کیا تو ملائکہ کو سجدہ کرایا، تمام ملائکہ کو سجدہ کرایا۔ ملائکہ اللہ کی وہ نورانی مخلوق ہے جو تکوینی امور پر مقرر ہے، روح ڈالنے پر مقرر ہے، روح نکالنے پر مقرر ہے، سورج پر مقرر ہے، چاند پر مقرر ہے، ہواؤں پر مقرر ہے، پانی پر مقرر ہے، پہاڑوں پر مقرر ہے۔ اسی طرح جتنے بھی امور ہم اور آپ کو نظر آ رہے ہیں، اللہ کے زبردست غیبی نظام ہے جو چل رہا ہے، اس پر اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا۔ تو جب انسان دین پر چلے گا تو اللہ کا غیبی نظام اس کے ساتھ چلے گا۔ اللہ نے دکھا دیا کہ تو میرا خلیفہ ہے، میرا غیبی نظام تیرے ساتھ ہوگا، میری قدرت تیرے ساتھ ہوگی، اور تمہیں کسی میدان میں اکیلا نہیں رکھوں گا۔ میری پوری قوت اور طاقت، میرے غیبی نظام تیرے ساتھ چلتا رہے گا، اور اگر تو اس نظام کے تحت نہیں چلے گا، میرے دین پر نہیں چلے گا اور اس نعمت کی ناقدری کرے گا، تو پھر اس انسان کا اللہ کے دربار میں کوئی قیمت نہیں ہے، اور اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے جس کڑے میں ہلاک ہو، اور یہ ہلاک کے راستہ پر چلے گا، اور اللہ جل شانہ ایسے انسانوں کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلاتا رہے گا۔ تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگو، یہ دین انسانی ضرورت ہے۔ جب دینی زندگی وجود میں آتی ہے پھر اللہ کا غیبی نظام ساتھ چلے گا۔ جب اللہ کا غیبی نظام ساتھ چلے گا دینی زندگی میں، پھر اللہ جل شانہ مالداروں کو سخی بنا دے گا، مال سخیوں کو عطا کرے گا، حکومت ہمدرد خیرخواہوں کو عطا کرے گا، عادلوں کو عطا کرے گا، ہمدردوں کو عطا کرے گا، غریب کو غیور بنائے گا، مالدار کو سخی بنائے گا، رعایا کو فرمانبردار بنائے گا، حکمران کو ہمدرد اور خیرخواہ بنائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آسمانی نظام متوجہ ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمتوں کی بارش کرے گا۔ رحمت کی خاصیت ہے جیسے زمین پر بارش ہوتی ہے تو زمین سرسبز و شاداب رہتا ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت برستی ہے تو دلوں کے اندر یعنی سرسبزی آتی ہے، شادابی آتی ہے۔ انسان کے دل کے اندر جو خیر کے جذبات ہیں وہ جذبات ابھرتے ہیں، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، انسانی ہمدردی، خیر خواہی، اور اسی طرح اس قسم کے جذبات ہیں، صبر کے جذبات ہیں، اور ہمدردی خیر خواہی کے جذبات ہیں، قناعت ہے، تواضع ہے، یہ سارے جذبات ابھرتے ہیں، ان کی پرورش ہوتی ہے۔ اور جتنے منفی جذبات ہیں، تکبر ہے، کبر ہے، اور اسی طرح دشمنی ہے، اور اسی طرح
بہت سارے جو منفی جذبات ہیں ان پر جیسے بارش کا پانی آگ پر پڑتا ہے، یہ سارے جذبات بجھتے ہیں۔ حسد، کینہ، بغض، دشمنی، تکبر، تفوق کا جذبہ، یہ سارے کے سارے جذبات پر بجھ جاتے ہیں۔ ایسے انسان کے لیے دین پر چلنا اتنا آسان ہوگا جیسے ہم سانس لیتے ہیں، سانس لینے کے بغیر ہمارا دم گھٹتا ہے، پھر ایسا انسان دین پر ایسا آسانی سے چلتا ہے، ایسے مزیدار چلتا ہے کہ اس کے بغیر پھر اس کا دم گھٹے۔ اور یہ انسان ہمیشہ خیر ہی کے لیے استعمال ہوگا، خیر ہی کی طرف چلے گا۔ دین پر چلنے والے کے سامنے چونکہ اللہ ہے، تو دین پر چلنے والے کا کسی سے کوئی مطالبہ نہیں ہوگا۔ دین پر چلنے والے کے سامنے اللہ ہے، وہ اللہ کو دیکھ کر کے چلتا ہے۔ دین پر چلنے والے کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہے، پاکیزہ طریقے ہیں، اس لیے ان کو سامنے رکھ کر کے چلے گا۔ اور دین پر چلنے والے کے سامنے آخرت ہے، تو آخرت کو دیکھ کر کے چلے گا۔ اور انسانی ہمدردی خیر خواہی ہے، تو خیر خواہی کی بنیاد پر یہ اپنی زندگی کو ترتیب بنائے۔ اس لیے میرے محترم بھائی بزرگو، یہ دین انسانی ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے۔ اس دین پر اللہ کا غیبی نظام متوجہ ہوگا اور آسمانی نظام ایسا چلے گا کہ دین والوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا اور دنیا اور آخرت کی نافرمانیوں سے اس کو بچائے گا۔ پھر اس کے ساتھ یعنی جنت کی زندگی وجود میں آتی ہے۔ انسان سارے ایک دوسرے کے خیر خواہ بنیں گے، ہمدرد بنیں گے، ایک ہر طبقہ دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، اور آسمانی نظام چونکہ ساتھ ہوگا تو برکتوں رحمتوں کی بارش ہوگی، برکتوں کی بارش ہوگی۔ برکت کیا ہے کہ اللہ نے شانوں ایسے انسانوں کو کسی کا محتاج نہیں بنایا گیا، جو عطا فرمایا اس نے اس کے مسائل کے حل کو رکھ دیا۔ تھوڑا پاس ہے یا زیادہ پاس ہے، اس کے مسائل کو اللہ پاک آسمان سے حل کرے گا، اس کو کسی کا محتاج نہیں بنائے گا۔ محبتوں کی بارش ہوگی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دلوں میں محبتوں کو بھر دے گا، نفرتوں کو اٹھا لے گا۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائی بزرگو، اطمینان کی بارش ہوگی۔ یہ ساری آسمانی چیزیں ہیں جس کو لوگ زمین پر تلاش کرتے اور مارے پھرتے۔ رحمت آسمانی ہے، برکت آسمانی ہے، محبت آسمانی ہے، اطمینان آسمانی چیز ہے۔ اور انسان کی خواہش انہی چیزوں کی، انسان یہی چیزیں چاہتا ہے۔ اب اس کی کمی یہ ہے جب دینی زندگی نہیں ہوتی تو ان چیزوں کو زمین پہ تلاش کرے گا، اور زمین پر یہ چیزیں ملیں گی نہیں۔ جب آسمانی نظام ساتھ نہیں ہوتا پھر جو ہے نا دوزخ کی زندگی آئے گی، دوزخ کی زندگی وجود میں آئے گی۔ جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو مال بخیلوں کو عطا کرے گا، جو ان کو یعنی ایسے راستے پہ لگائے گا، مال ایسی چیزوں پر لگائے گا جو انسان کی کسی فائدے میں نہیں، اور حکومت ظالموں کو عطا کرے گا، محبتوں کو اٹھا لے گا، نفرتوں کو بھر دے گا، برکتوں کو اٹھا لے گا، رحمتوں کو روک لے گا، اطمینان کو اٹھا لے گا۔ اب اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ کی بجائے یہ مخلوق کو دیکھے گا، چونکہ مخلوق اغراض والے ہیں، ایک دوسرے کے مسائل کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ الجھ جائیں گے۔ جب الجھیں گے تو ان کو حل کرنے کے لیے ہر ایک زور لگائے گا، اور زور وہ لگائے گا جو اس کے حل کے بالکل مخالف سمت میں۔ پھر کیا ہوگا؟ جہنم کی زندگی آئے گی، ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، رعایا حکمرانوں پر لعنت کرے گا اور حکمران رعایا سے بیزار ہوں گے، مالدار غریب سے بیزار ہوگا، غریب مالدار سے بیزار ہوں گے۔ پھر سارے طبقات بے چین ہوں گے، بے چینی کے نتیجے میں کبھی جلوس نکالیں گے، کبھی جلسے کریں گے، کبھی نعرے لگائیں گے، ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، اور اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائی بزرگو، یہ دین انسانی ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے، اور یہ انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ضمانت کی۔ اس لیے یہ دین
جو مانتے ہیں ماننے والوں کی بھی ضرورت ہے، نہ ماننے والوں کی بھی ضرورت ہے، جو دین کی مخالفت کر رہے ہیں، دین کو مٹا رہے ہیں، ان کی بھی اتنی ضرورت ہے جتنی ہماری رب کی ضرورت ہے۔ اس دنیا پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ اسباب کے ہمیشہ دو مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے اللہ بندے کی ذمہ، دوسرا مرحلہ اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہے۔ بیج ڈالنا، پانی لگانا، زمین بنانا، موسم کا لحاظ رکھنا، یہ تو بندے کے ذمہ ہے۔ پھر اس کے بعد بندہ بے بس ہے۔ بیج کو اگانا، بڑھانا، ہوائیں چلانا، سورج نکالنا، روشنی پہنچانا، اس کو تکمیل تک پہنچانا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ذمہ رکھا ہے۔ شادی بندے کے ذمہ ہے، اولاد اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہے۔ شادی پہلے کرے گا تو اللہ اولاد دے گا۔ مختار کل اللہ ہے، مختار کل اللہ ہے۔ بندے کو اختیار دیا ہے اسباب کے اختیار کرنے کا، نتیجہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اکثر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نتیجہ عطا فرماتا ہے، کبھی کبھی حکمت کی بنیاد پر اور اپنے اختیارات بتانے کی بنیاد پر اللہ پاک نتیجہ روک لیتا ہے۔ تو دین تو زندہ ہوگا انبیاء کرام علیہ السلام کی محنت سے۔ ہر زمانے میں دین زندہ ہوا ہے نبی کی محنت سے، ہر زمانے میں دین زندہ ہوگا نبی کی محنت سے۔ پہلا انسان اللہ نے نبی پیدا فرمایا، اور پھر نبی علیہ السلام مبارک تک ہر زمانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی محنت کے نتیجے میں دین وجود میں آیا۔ جب دین وجود میں آیا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ کو استعمال فرما کر کے دین والوں کو غالب کیا، اور اس کے مقابلے پر آنے والوں پر اللہ جل شانہ نے اپنا قدرت استعمال کر کے اپنے قدرت سے ان کو راستے سے ہٹا دیا۔ یا تو اللہ جل شانہ پھر ان لوگوں کو ہدایت عطا کرے گا یا پھر راستے سے ہٹا دے گا۔ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات سنائے ہیں، اس میں اللہ جل شانہ نے یہ ضابطہ سمجھایا کہ پہلے نبی کی محنت وجود میں آئے گی، پھر دین وجود میں آئے گا۔ جب نبی کی محنت وجود میں آ جائے، دین وجود میں آ جائے، تو اس کے ساتھ اللہ کی پوری قوت اور طاقت ہوتی ہے۔ اس قوت کو کوئی نہ مات سکتا، نہ توڑ سکتا ہے اور نہ پچاڑ سکتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائی لوگوں، ہماری سب سے بڑی ضرورت دین ہے، اور دین آئے گا انبیاء کرام علیہ السلام کی محنت سے۔ تو ضابطہ یہ ہے کہ پہلے نبی کی محنت وجود میں آئے گی، پھر اس کے نتیجے میں دین وجود میں آئے گا، اور جب دین وجود میں آئے گا، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دین والوں کو غالب کرے گا، باطل کو توڑ کے دکھائے گا، مغلوب کرے گا، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کرے گا۔ جب نبی کی محنت ٹوٹتی ہے تو دین میں خلل پڑتا ہے، جب دین میں خلل پڑتا ہے تو پھر انسانی زندگی پریشانیوں کے شکار ہوتی ہے۔ یہ ضابطہ ہے، چاہے ابراہیم علیہ السلام کو سنایا ہے یا موسیٰ علیہ السلام کو سنایا ہے یا نوح علیہ السلام کو سنایا ہے، یہ ضابطہ سمجھایا ہے، اور کاروائیاں براہ راست سنائی کہ میں نے کی، میں نے آگ برسائی، میں نے پانی برسایا، میں نے زمین پٹایا، میں نے فرشتہ بھیجا، میں نے ہوا چلائی۔ یہ ساری کاروائیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی بتائی۔ کبھی کبھی جو نا اسباب کے ذریعے سے بالواسطہ بھی بتایا ہے۔ طالوت کے پاس چھوٹا لشکر تھا، جالوت کا بڑا لشکر تھا، اللہ نے اس کے ذریعے بڑے لشکر کو توڑ دیا۔ تو کرنے دھرنے والا اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ نے یہ ضابطہ بنایا ہے، اصول بنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب کوئی نبی نہیں آئے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ محنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل اس امت کو منتقل فرمایا۔ مخلوقات میں سب سے اونچا مقام انبیاء کرام علیہ السلام، انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے اونچا مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، اور پوری مخلوقات میں خاتم الانبیاء صرف ایک ہے، اس لیے سب سے اونچا مقام محمد رسول اللہ کا، وہ امام الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے، سردار الانبیاء ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کا
तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तारुफ कराया और तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का इमाम बनाया, नमाज पढ़ाई और तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम से वादा लिया कि तेरे ज़माने में अगर मैं महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो तूने उसका इत्तिबा करना है, फिर तेरा लाया हुआ दिन पर नहीं चलेगा, वो शरीयत नहीं चलेगी जो मैंने तुझे अता फरमाई। और इसी तरह तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को इस उम्मत का तारुफ कराया है, इस उम्मत के फजाइल बयान किए, मनाक़िब बयान किए। यहाँ तक कि बाद अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने यानी ये तमन्ना की है कि ये उम्मत मुझे मिले और अगर मुझे नहीं मिलता तो मुझे इस उम्मत में पैदा हो। ये उम्मत अल्लाह के दरबार में बहुत ऊंची मुकाम नाज़िल है, बहुत ऊंचा मुकाम अल्लाह ने अता फरमाया है। इसको अल्लाह ने शानों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौफीक, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की तौफीक यानी अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की मेहनत अता फरमाई। अब ये बात समझने की एक है दीन की खिदमत करना, दीन की मेहनत करना, एक है उसूलों को सामने रख कर के दीन की मेहनत करना। उन उसूलों में सबसे पहला उसूल यानी जिम्मेदारी का एहसास है, जो खत्म नबूवत की तौफीक उम्मत को मिली। नबी अलैहिस्सलाम खातिमुल अंबिया है, क़यामत तक और कोई नबी नहीं आएगा। दीन इंसानी जरूरत है और दीन नबी की मेहनत के बगैर वजूद में नहीं है। तो सबसे पहले जिम्मेदारी का एहसास है, पूरा दीन, पूरा आलम, आने वाली नस्लें, हर उस फर्द उम्मत के जिम्मे है जो नबी अलैहिस्सलाम को खातिमुल अंबिया मानता है और मुसलमान है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछेगा 470 करोड़ इंसानी आबादी कलमे से महरूम है, तो अल्लाह से पूछेगा कि 470 करोड़ इंसानी आबादी इसका दीन में हक है या नहीं? अगर है तो किसके जिम्मे? अगर हक नहीं है इसका तो फिर तूने खत्म नबूवत का क्या मतलब है? तो खत्म नबूवत का क्या मतलब तूने समझा? ये तो अल्लाह और बंदे के दरमियान वादा है, वायदा। जैसे कलमे में बंदे ने वादा किया कि अल्लाह तेरे मान के चलूंगा, तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके भी मान के चलूंगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, या अल्लाह तेरे मान के चलूंगा, तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके भी मान के चलूंगा। इसी तरह खत्म नबूवत में वादा है कि अल्लाह अब तेरा लाया हुआ दीन मेरे जिम्मे है, पूरा दीन मेरे जिम्मे है, पूरा आलम मेरे जिम्मे है, आने वाली नस्लें मेरे जिम्मे है। इसलिए सबसे पहले तो हक का तयन होगा। हक को तस्लीम करेगा तो अदायगी का सोचेगा, अगर हक को तस्लीम नहीं करता तो अदायगी कभी नहीं सोचेगा। खत्म नबूवत का तकाजा है कि हर उम्मती के जिम्मे पूरा उम्मत है और पूरी उम्मत के जिम्मे हर उम्मती है। अगर एक उम्मती दीन पर है बल्कि सब नाफरमानी पर है तो एक उम्मती से पूरा आलम का पूछ होगी, 700 करोड़ इंसानों की पूछ होगी। अगर 700 करोड़ इंसानी आबादी दीन पर है, एक आदमी नाफरमानी पर है तो 700 करोड़ इंसानों से एक की पूछ होगी। इसलिए कि पूरे दीन की नियत करना इसमें कोई माजूर नहीं, पूरे आलम की नियत करना इसमें कोई माजूर नहीं, आने वाली नस्लों की नियत करना इसमें कोई माजूर नहीं। हर आदमी कर सकता है, हर मर्द कर सकता है, हर औरत कर सकता है, हर तबके का आदमी कर सकता है। अब ये नहीं पूछा जाएगा कितनों को लेकर के आए हो, क्योंकि अल्लाह ने असबाब का निजाम ऐसा बनाया है कि सारे अंबिया किराम अलैहिस्सलाम मिलकर के भी एक आदमी को हिदायत नहीं दे सकते। हिदायत तो अल्लाह दे। नबी मेहनत का मुकल्लफ है, सही मेहनत का मुकल्लफ है, जो अल्लाह ने बताया उसका मुकल्लफ है, जो सरमाया है उसके लगाने का मुकल्लफ है। इसी तरह हम और आप जैसे हर फर्द उम्मत अपने सरमाया के लगाने का मुकल्लफ है। तो अल्लाह पूछेगा कि पूरे दिन पूरे आलम को सामने रखकर के अपना सरमाया कितना लगा। एक बात। दूसरी बात, चूंकि हिदायत अल्लाह के कब्जे में है, हम और आप तो असबाब के दर्जे में मुकल्लफ है,
ہم اسباب کو اختیار کریں گے تو اللہ پاک ہدایت عطا کرے گا. اس لیے میرے محترم بھائی دوستوں کو اسباب کے درجے میں تو ہم نیت کے مکلف ہیں اور اپنا سرمایہ لگانے کے مکلف ہیں. اچھا تو تدبیر آسان بتائی ہے، تدبیر بہت آسان بتائی. جب ذمہ داری ہوگی کہ پورا دین ہمارے ذمہ ہے، پورا علم ہمارے ذمہ ہے، آنے والے انسان ہمارے ذمہ ہے، اب اس میں دیکھنا پڑے گا کہ بھئی رکاوٹ کیا ہے. 470 کروڑ انسان آبادی کلمے سے محروم ہے. کیوں محروم؟ اس لیے معلوم ہے کہ مسلمان کلمے کی زندگی سے معروم. صحابہ کرام نے ساری دنیا کے سامنے ایک جاندار دین پیش کیا. سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، اور تربیت اس بنیاد پر فرمائی کہ اللہ کے غیبی نظام کو صاف کر دیا، اللہ کو صاف کر دیا، معیت الہیہ حاصل. معیت الہیہ کے بعد معیت الہیہ کے نتیجے میں عبدیت کی زندگی وجود میں آتی ہے. جب عبدیت کی زندگی وجود میں آئی اب تبلیغ کو، تبلیغ میں کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے میرا ساتھ دیا ہے اور یہ زندگی آپ بھی قبول کرو، آپ کا بھی ساتھ دیں. صحابہ کرام نے ایسی جاندار زندگی پیش کی. ہوائیں مسخر تھی، پانی مسخر تھا، آگ مسخر تھی، دعائیں مانگتے تھے، فرشتے اترتے تھے. اور اسی طرح اللہ کا غیبی نظام ان کو بھی نظر آ رہا تھا، کفار کو بھی نظر آ رہا تھا ان کے ساتھ، اور دینی زندگی مکمل نظر آ رہی تھی. ہر شعبے میں دینی زندگی موجود تھی. کفار کلمے سے کیوں معروم ہے؟ مسلمان کلمے کی زندگی سے معروم ہے. ہماری منڈیاں، ہمارے کارخانے، ہمارے بازار اور ہمارے تھانے، ہمارے اسپتال، ہمارے کچہریاں دینی زندگی سے معروم. وہ تو وہی کفری بنیادوں پر چل رہی. تو دین کو دیکھنے کے لیے تو کفار ہمارے مسجدوں میں تو نہیں ہے، وہ تو ہمارے بازار دیکھیں گے، ہمارے منڈیاں دیکھیں گے، ہمارے تھانے اسپتال دیکھیں گے، ہمارے کچہریاں دیکھیں گے، ہمارے کارخانے دیکھیں گے. وہاں پر بھی دین ہے. اس لیے میرے محترم کفار کیوں کلمے سے معلوم ہے کہ مسلمان کلمے کی زندگی سے معلوم ہے. مسلمان کلمے کی زندگی سے کیوں معلوم ہے؟ دیکھو بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت مسلمان نے دین کو اپنی مادی نقشوں کا تابع بنایا. یہ سب سے بڑی غلطی ہے. یہ دیندار طبقے کی بات کر رہا ہوں. مسلمانوں نے باعثیت کی مجموعی خواہشات کو ضرورت کا نام دیا ہے، اور ان خواہشات کو ضرورت بنا کر کے اس پر دین کو قربان کیا اور دین کے تقاضوں کو قربان کیا، دین کے تقاضوں کو اس کا ماتحت بنایا. اور یہ وہ غلطی ہے جو امت نے صدیوں سے کی ہے. خواہشات کو ضرورت کا نام دیا اور ضرورت کو یا ضرورت پر دین کو قربان کیا، دین کے تقاضوں کو، محنت کے تقاضوں کو قربان کیا. اس لیے میرے محترم بھائی دوستوں کو سب سے بڑی امت کی غلطی یہ ہے. حالانکہ ضرورتوں کا اپنا تعین اللہ نے خود کیا ہے. ضرورت کا تعین ہے، اس کے حدود ہے، اور خواہشات کا کوئی حد نہیں ہے. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. ضرورت کتنی ہے؟ اللہ نے ضرورت کی رعایت رکھی. اب ضرورت کتنی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا سال کی جماعتیں چلتی ہیں. سال کی جماعت میں عموماً 10-12 آدمی ہوتے ہیں. ان کے پاس بستر بھی ہوتے ہیں، برتن بھی ہوتے ہیں. اب یہ بستر اور برتن کتنے ہوتے ہیں؟ پورا سال جماعت کا کوئی فرد اللہ کے فضل سے کسی کے دروازے پر کھڑا نہیں ہوا کہ مجھے یا برتن دے دو یا مجھے بستر دے دو. ہے کہ نہیں؟ تو پورا سال اس میں گزر گیا. پورا سال وہ استعمال کرتے رہے، کسی کی محتاج نہیں رہے. تو گھر میں 5-6 افراد ہیں تو ان کے بھی تو اتنے برتنوں کی ضرورت ہے اور اتنے بستروں کی ضرورت ہے. اب اس سے زیادہ جتنے بھی ہے وہ سارے خواہش. ایک آدمی نے مکان بنایا 30 سال پہلے. اب 30 سال پہلے مکان بنایا تھا، 20 لاکھ روپے لگا. اس میں تمام ضرورت چیزیں ضروریات پوری ہر لحاظ، اور اس میں اس کے خاندان میں 30 سال بھی گزارے.
اب جب پیسہ زیادہ آیا اب اس کو گرا کر کے 3 کروڑ روپے کا بنائے، تو یہ خواہش، ضرورت تو نہیں، ضرورت اس کو 30 سال سے پوری ہو اور آگے بھی جو ہے 30 سالوں کے لیے پوری ہو. تو یہ جو خواہش کی زندگی ہے اس پر امت نے دین کو قربان کیا. اب اس کے پاس پیسہ بچتا ہے دین کے لیے، نہ وقت بچتا ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں کو کفار کلمے سے کیوں معروم رہے، مسلمان کلمے کی زندگی سے معروم رہا. مسلمان کلمے کی زندگی سے کیوں معروم رہا، مسلمان کی محنت سے معروم رہا. اور جو محنت کر رہے ہیں حیثیت مجموعی، انہوں نے محنت کو دین کو خواہشات کا تابع بنایا. اس لیے میرے محترم بھائیوں کو پورے دین کو سامنے رکھ کر کے چلنا، پورے عالم کو سامنے رکھ کر کے آنے والے رشتوں. تو اب جو ہے نا ہماری ذمہ داری یہ ہے، ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے تو سب سے پہلا کام کیا ہے، ہماری غلط محنت کو اسی دنیا میں پوچھتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے نبی علیہ السلام کی محنت میں سب سے پہلا مرحلہ تربیت کا ہے. تربیت کا مرحلہ کیا ہے؟ تربیت کی خاصیت ہے اللہ کو ساتھ لینا، اللہ کی غیبی مدد کو ساتھ لینا. اللہ کی صفات پر ساتھ دینا. اللہ متقین کے ساتھ ہے، اللہ صابرین کے ساتھ ہے، اللہ محسنین کے ساتھ ہے، اللہ متقین کے ساتھ ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی یہ صفات ہے قلبی صفات جس پر اللہ ساتھ دیتے ہیں. اب یہ قلبی صفات پیدا ہوتے ہیں تربیت کے اعمال سے. اس لیے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے امت کو تربیت کے اعمال میں ڈالا. محنت میں ترتیب نبوت لازمی ہے. پہلے تو ذمہ داری کا احساس کہ پورا دین سامنے ہو، پورا عالم سامنے ہو، آنے والے اس کے سامنے ہو. اور دوسرا اللہ کے غیبی نظام کو ساتھ دینے کے لیے تربیت ہے. اور تیسرے نمبر پر ترتیب نبوت ہے. نبی علیہ السلام نے محنت کیسے شروع کیا؟ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی محنت میں پہلا مرحلہ تربیت کا ہے. تربیت کے 4 اعمال: دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، جاندار عبادات ہے، ہمدردی کی زندگی ہے. حیات صحابہ اٹھا کر کے دیکھو، سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے امت کو تربیت کے اعمال پہ ڈالا ہے. دعوت دو، مار کھاؤ، ہاتھ مت اٹھاؤ، مقابلہ مت کرو، شکایت مت کرو، ہمدرد بن کے جاؤ، خیرخواہ بن کے جاؤ، بے غرض بن کر کے جاؤ اور نرمی کے ساتھ دعوت دو. یہ تربیت، یہ دعوت، اس پہ امت کو ڈالا. اور ہر فرد امت کو جو بھی کلمہ پڑھتا ان کو ان اعمال میں سے گزارتا، چاہے وہ قومی حیثیت کے لوگ تھے، چاہے وہ غریب نادار تھے، چاہے وہ غلام، چاہے وہ عورتیں تھے، سب کو ان مراحل سے گزارا. مقصود یہ تھا کہ زبان کا کلمہ دل میں اتر جائے. ہجرت کے بعد مسجد نبی 24 گھنٹے اعمال سے آباد تھی. ہجرت سے پہلے دار ارقم 24 گھنٹے آباد تھی. جو بھی کلمہ پڑھتا اس کو دار ارقم لے کر کے آتا، جو بھی کلمہ پڑھتا دار ارقم میں لے کے آتا، جو بھی کلمہ پڑھتا دار ارقم میں لے کے آتا. 24 گھنٹے وہاں ایمان کی تعلیم تھی اور قرآن کی تعلیم تھی، ایمان کی مجالس تھی، تاکہ زبان کا کلمہ دل میں اتر جائے. اور پھر امر یہ تھا کہ اس قرآن کو لے کر کے دن میں لوگوں میں پھرو، اس کی دعوت دو اور رات کو کھڑے ہو کر کے یہ قرآن اللہ کو سنا. تاجد کی نماز فرض تھی. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تاجد کی نماز فرض تھی اور ہر صحابی کم از کم 1/3 رات اللہ کے سامنے کھڑا رہتا تھا. اور سیرت میں صحابہ کرام کا رات کو کھڑے ہو کر کے اللہ کو قرآن سنانا کرو. سیرت بنی ہوئی اور اپنی ضرورتوں کو قربان کرتے تھے، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے. اگر ہم سیرت کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو ہمیں 13 سال کی زندگی میں ان احکامات کے علاوہ اور احکامات نہیں ملیں گے. یہ نبوت کے اعمال ہے اور تربیت کے اعمال، اور یہ تربیت کے لیے مخصوص ہے. جب تک امت ان اعمال میں سے نہیں گزرے گا، امت کے اندر دین پر چلنے کی استعداد پیدا نہیں ہوگی، اللہ کا غیبی نظام ساتھ نہیں. اس کے نتیجے میں یعنی مائیت الہیہ حاصل ہوگا، عبدیت کی زندگی وجود میں آئے گی، اللہ ساتھ ہوگا. اب تبلیغ کا ہوگا.
تبلیغ کیا ہے کہ وہ زندگی لوگوں کے سامنے پیش کرو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجی ہے، جو عبدیت کی زندگی ہے اور مائیت الہیہ کی صفات کے ساتھ، تاکہ لوگوں کو دین نظر آئے۔ پھر تبلیغ، اس وقت جو ہم کر رہے ہیں یہ تبلیغ نہیں، میں صاف بتاؤں یہ تبلیغ نہیں، یہ تو ابھی جو ہے نا ہمارا ابتدا ہے، تربیت کا زمانہ ہے۔ یہ تو ایسے جیسے قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے دوران قاعدہ ہے، الف با تا ثا ح عین قاف، یہ قرآن نہیں، قرآن تو اس کی بات ہے۔ تو پہلے مرحلے میں تربیت ہے، تربیت کے بعد عبدیت کی زندگی ہے، مائیت الہیہ، پھر اس کے بعد تبلیغ ہے، تبلیغ کے بعد تبلیغ کے اندر کشش ہے۔ جب دینی زندگی امت کے سامنے آئے گی، لوگوں کے سامنے آئے گی، اس کے اندر کشش ہے، لوگ خود بخود اس کے طرف دوڑیں گے، خود بخود آئے گے۔ جب لوگ دوڑیں گے تو اب جانا باطل جاگ جائے گا، اب لوگوں کو روکے گا، روکنا چاہے گا۔ بقول مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے جو بڑوں نے نقل کیا ہے کہ پھر باطل چال چلائے گا، چال نہیں چلے گی، پھر بے بس ہوگا، بے بس ہوگا، اور یہ نصرت الہیہ ہے۔ پھر باطل مقابلے پر آئے گا، جب مقابلے پر آئے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قدرت استعمال کر کے باطل کو مغلوب کرے گا، دین والوں کو غالب کرے گا، زمین کا وارث بنائے گا، اور اللہ جل شانہ باطل کو مغلوب کرے گا۔ یہ ضابطہ ہے تمام انبیاء کرام اسلام کے زندگی میں بتایا گیا۔ تو اس لیے اور ہمارے لیے ترتیب کیا ہے؟ آسان ہے۔ ہر امتی نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کے طفیل پورے دین کو سامنے رکھ کر، پورے عالم کو سامنے رکھ کر کے، آنے والے نسلوں کو سامنے رکھ کر کے، اب جانا سب سے پہلے اللہ کے راستے میں نکل کر کے، چونکہ میں اکیلا ہوں، پورے دین کو میں کیسے جو نا زندہ کروں، میں اکیلا ہوں، تو 230 کروڑ مسلمان آبادی جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اب ان کے پیچھے پھرنا شروع کریں اور متعدد انداز سے اس کو بھی لگاتا رہے۔ اب تاجر کو بھی اچھا ایک بات یہ بتاؤ، محنت کی خاصیت ہے کہ جو اس محنت کو کرے گا سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دینی زندگی نصیب کرے گا۔ اللہ کے راستے میں نکل کر کے ایمانی صفات کو حاصل کرے، واپس آ کر کے اپنے مقام پر ان ایمانی صفات کے ساتھ اپنے مشاغل میں لگ کر کے احکامات کو داخل کرے۔ تاجر کی زندگی دین پر آئے گی تو تجارت میں دین نظر آئے گا، زارع کی زندگی دین پر آئے گی تو زراعت میں دین نظر آئے گا، کارخانے والے کی زندگی میں دین آئے گی تو کارخانے میں دین نظر آئے گا، مزدور کی زندگی میں دین آئے گا تو مزدوری میں دین نظر آئے گا۔ تو تمام طبقات میں دین زندہ ہو سکتا ہے۔ اور ایک آدمی نکل کر کے دوسرے لوگوں کو دیا، تو اللہ کے راستے میں نکل کر کے ہم نے 3 کام کرنے ہیں۔ ہر امتی کو ختم نبوت کا تقاضا اور ذمہ داری سمجھانا اور احساس دلانا کہ ہم اور آپ پورے دن کی ذمہ دار ہے، آنے والے نسلوں کی ذمہ دار ہے، چونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتا ہے اور اس تقاضے کو قبول کیا ہے، تو اس کو آمادہ کریں گے تو ہماروں کا ساتھ دیں گے۔ اور دوسرا اس کو غلط محنت سے توبہ کرانا کہ بھی ہماری محنت تو غلط ہے، ہم نے دین کو مال کا تابع بنایا ہے، مال والوں کا تابع بنایا ہے، جب تک ہم اللہ کو ساتھ نہیں لیں گے ہم نہ دین پر چل سکیں گے نہ لوگوں کو بلا سکتے ہیں۔ تو ہم غلط محنت سے توبہ کریں، اللہ کے راستے میں نکل کر کے لوگوں کو بھی تیار کرے اور خود بھی ایمانی زندگی حاصل کرے، اپنے مقام پر آ کر کے اس کی حفاظت بھی کرے اور دینی زندگی اپنے مشاغل میں یعنی احکامات کو جاری کرے تاکہ لوگوں کو دین نظر آئے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کے پیچھے پھر کر کے ان کو بھی محنت پر آمادہ اور تیار کریں، ان کو بھی محنت پر آمادہ اور تیار۔ تو ایک امتی کے اندر اللہ نے استعداد رکھی ہے کہ پوری امت کو متحرک کر سکتا ہے اور اللہ نے دکھا دیا۔ 14ویں صدی کا مسلمان کھڑا ہو گیا، اس نے پوری امت کو متحرک کر لیا۔ یہ استعداد ہر امتی کے اندر موجود ہے۔ جب ذمہ داری کے احساس کے ساتھ محنت ہوگی تو ایک امتی پوری امت کو متحرک کر سکتا ہے۔
اب ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ ذمہ داری کا احساس جب نہیں ہوگا تو دین کا محنت کرنے والا، دین پر چلنے والا، دین کی محنت کرنے والا ہر آدمی جتنا کر رہا ہے اس کو کافی سمجھے گا، اس کی سے زیادہ اپنے ذمہ نہیں سمجھے گا، حالانکہ سے زیادہ اس کی ذمہ ہے، اور جتنا کر رہا ہے اس سے زیادہ کے لیے اپنے آپ کو یعنی اس سے زیادہ کے لیے اپنے آپ کو معذور سمجھے گا، اللہ کا معذور نہیں۔ جب ایک امتی پوری امت کو متحرک کر سکتا ہے تو خود بتاؤ جب ساری کی ساری امت متحرک ہوگی تو کتنا دین وجود میں ہے؟ ہر امتی کے اندر استعداد۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ محنت کے ذریعے سب سے پہلے تربیت کا مرحلہ ہے، جب تک ہم اللہ کو ساتھ نہیں لیں گے، ان صفات کو حاصل نہیں کریں گے جس پر اللہ ساتھ دیتا ہے، تو ہمارے کام آگے نہیں چلے گا۔ اس لیے تربیت کا مرحلہ یہ شرط کی حیثیت رکھتا ہے، شرائط کی حیثیت رکھتا ہے۔ نماز کے اندر شرائط بھی ہے اور ارکان بھی ہے، یہ دونوں فرض ہیں۔ ارکان داخل نماز ہے اور شرائط خارج نماز بھی ہے، داخل نماز بھی ہے۔ تکبیر اولیٰ سے پہلے شرائط کو پورا کرنا پڑے گا، وضو پہلے بنانا پڑے گا، کپڑے پہلے صاف کرنے پڑیں گے، شرائط پہلے پورے کرنے پڑیں گے، پھر نماز کے دوران ان کو برقرار رکھنا پڑے گا۔ تو تربیت جو ہے، تربیت کا مرحلہ یہ شرائط کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر تربیت نہیں ہوگی اور معیت الہیہ نہیں ہوگی تو ہمارا دین کا کوئی شعبہ نہیں چلے گا۔ اگر چلے گا تو مال والوں کا محتاج ہوگا، اور دنیا کا سب سے بڑا المیہ یہ ہوگا کہ دین کی محنت کرنے والے، دین والے اپنے آپ کو مال والوں کا محتاج سمجھیں۔ پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ دین چاہنے والے کے اندر بند ہو جائے گا، ملک مال والوں کا محتاج بنے گا۔ اور یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ دین والے مال والوں کے محتاج ہوں۔ جب دین والے مال والوں کے اپنے آپ کو محتاج سمجھے اور دین کو مال کا محتاج بنا دے تو یہ مفلوج دین ہے، مفلوج دین دنیا میں نہیں چلتا۔ صحابہ کرام نے ایک جاندار دین پیش کیا، اس لیے پوری دنیا میں دین پھیل گیا۔ اس لیے میرا معتمد اور انبیاء، آخری بات کرتا ہوں، بات کو ختم کرتا ہوں، تو یہ چند المیہ ہے جو امت کے ساتھ پیش ہے۔ نبی کی محنت میں سب سے پہلا مرحلہ جو بھی نبی آیا ہے وہ ان لوگوں میں آیا ہے جو دین نہیں چاہتے۔ تو نبی کی محنت میں پہلا مرحلہ لوگوں کو دین پر آمادہ کرنا، تیار کرنا۔ اس کے لیے نبی کو پیچھے پھرنا پڑتا ہے، اس کا نام تبلیغ ہے۔ دوسرا مرحلہ جب لوگ تیار ہو گئے تو ان کو سکھانا، سمجھانا، بتانا، چلانا، اس کا نام تعلیم ہے، تربیت ہے، تزکیہ ہے۔ یہ دونوں نبی کی ذمہ ہے۔ اب حادثہ یہ پیش آیا کہ پہلا مرحلہ جس کا نام تبلیغ ہے یہ امت کے ہاتھ سے نکل گیا، اور امت ماننے کو بھی تیار نہیں ہے کہ تبلیغ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، مانتا بھی نہیں ہے۔ اور پہلے مرحلے کا نام دوسری فرق۔ تو اللہ کے راستے میں نکل کر کے محنت اور محنت نئے نبوت پر لانا، تو اس لیے محنت میں ذمہ داری کا احساس ہے، تربیت کا دورانیہ ہے، تربیت ہے، معیت الہیہ کو حاصل کرنا اور ترتیب نبوت پر لانا۔ جب معیت الہیہ حاصل ہوگی تو دین کا ہر شعبہ جاندار، دین کا ہر شعبہ جاندار، جو بھی شعبہ ہو، چاہے وہ تبلیغ ہے، چاہے وہ جہاد ہے، چاہے وہ یعنی امارت ہے، چاہے جو خلافت ہے، جو بھی شعبہ ہوگا وہ جاندار ہوگا، اور معیت الہیہ کے بغیر یہ سارے شعبے بے جان ہیں۔ اس لیے میرے محترم کو ہم ہر مسلمان کو اللہ کے راستے میں نکالنا چاہتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکال کر کے پوری امت کو اس محنت کے لیے متحرک کرنا چاہتے ہیں۔ باطل کو ہم نہیں توڑ سکتے، باطل کو تو اللہ توڑے گا، اپنے قدرت سے توڑے گا، ہم باطل کے سامنے بے بس بالکل نہیں توڑ سکتے۔ باطل کو اللہ توڑے گا، لیکن شرائط، پہلی شرط ایسا مجمع تیار ہو جائے جو دنیا کے سامنے دین پیش کرے اور لوگوں کو دین سمجھ آ جائے، ایسا مجمع تیار ہو جائے، پھر اللہ باطل کو توڑے گا، تاکہ لوگوں کو دین کے سمجھنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ اگر ان کی زندگی میں کفر کی ملاوٹ رہی تو اللہ دین کو زندہ نہیں کرتا، اور اگر اللہ نے باطل کو توڑ دیا تو فرمایا تمہارے پوری عذاب کی چینٹیں پڑیں گی۔ اس لیے
کہ علت مشترک ہے. جب علت مشترک ہوتا ہے تو دونوں کو ایک سزا ملے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب تک اللہ کو ساتھ نہیں لیں گے. اللہ کو ساتھ لیں گے تو اللہ جل شان اللہ کو ساتھ لیں گے، معیت الہی حاصل کریں گے، پھر اللہ باطل کو توڑے گا تاکہ باطل کے نقشوں کی تمہارے ہاں کوئی قیمت نہ ہو. اگر معیت الہی حاصل نہ ہوا، تربیت نہ ہوئی، باطل کے نقشوں کی قیمت کی، اللہ نے باطل کو توڑ دیا تو ان کے نقشوں پر تم ایک دوسروں کو قتل کرو گے. پھر جلے ہوئے ٹینک پر سینکڑوں مریں گے، ایک جلے ہوئے ٹینک پر سینکڑوں مریں گے. اور تیسری شرط یہ ہے جب تک باطل کی ہدایت کے لیے بے چین نہیں ہوں گے اللہ باطل کو نہیں دوں گا. تو یہ محنت ہے، اس محنت پر ہم وقت تیار کرنا چاہتے ہیں اور خود بھی تیار یعنی اس محنت کی تیاری کے لیے. اب اس کے لیے بتاؤ اس محنت کو سیکھنے کے لیے پورے عالم میں رواج دینے کے لیے کون کون تیار؟ اللہ جزائے خیر کا منشا. اس کے بعد انشاءاللہ مغرب کے بعد جب بیان ہوگی تو آپ نے تقاضے پیش ہوں گی، پھر اپنے آپ کو پیش کرے. اللہ جزائے خیر کا منشا. سبحانک اللہم و بحمدک 6:19 پر آج غروب